دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر امریکہ اور سوویت یونین دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے طور پر ابھرے تھے جو عالمی اثر و رسوخ کے لیے کوشاں تھے۔ اس وقت جنگ کی تباہ حالی کے باعث یورپی طاقتیں کمزور پڑ چکی تھیں۔ ایسے میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی والے ملک کے طور پر امریکہ نے فوراً اسرائیل کو تسلیم کر دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر کیوں امریکہ اسرائیل کے ہر معاملے میں مدد کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ماہرین کی رائے اور تاریخی حقائق پر بات کریں گے۔ اگر آپ بھی اس اہم معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ ہرگز نہ کریں تاکہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کی پوری کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے امریکی صدر جو بائیڈن نے فوری اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ امریکی سیاست میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ امریکہ اسرائیل کے حوالے سے یہ موقف برسوں پرانا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اسرائیل سب سے زیادہ امریکی وسائل حاصل کرنے والا ملک ہے۔ 1946 سے 2023 تک امریکہ نے اسرائیل کو $260 ارب کی امداد دی، جس میں سے آدھی سے زیادہ عسکری امداد تھی۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت صرف دو طرفہ امور تک محدود نہیں رہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر امریکہ نے بارہا اسرائیل کے حق میں اپنی ویٹو طاقت کا استعمال کیا ہے اور اسرائیل کو فلسطین پر قبضے کی وجہ سے لگنے والی پابندیوں سے بچایا ہے۔ سین فرانسسکو یونیورسٹی کے سینٹر آف مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے بانی پروفیسر اسٹیفن زونر کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تاریخ میں امریکہ نے 80 سے زیادہ بار ویٹو کا حق استعمال کیا۔ اسٹیفن زونر کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے زیادہ تر ممالک اسرائیل پر ہونے والے حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے پر بھی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عام شہریوں کو بمباری سے ہلاک کرنا غلط ہے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ اسرائیل کا نام نہیں لیتا، صرف فلسطینیوں پر تنقید کرتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہولوکاسٹ کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ملک کے قیام کے مطالبے کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہوئی، جو یہودیوں کا 50 سالہ پرانا مطالبہ تھا۔ تاہم یہ ملک ایک ایسے خطے میں قائم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا جہاں فلسطینی عرب صدیوں سے آباد تھے۔ اس وقت سوویت یونین نے بھی اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ تقریباً 2 دہائیوں تک امریکہ اور سوویت یونین کی جانب سے اسرائیل کی حمایت ایک پیمانے پر ہی ہوتی رہی، حتیٰ کہ جب اسرائیل نے 1956 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ سوئز بحران کے دوران مصر پر حملہ کیا تو امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے ہی اس حملے کی مذمت کی۔ ایک دہائی بعد امریکی پوزیشن میں سرد جنگ کے عروج کے دوران تبدیلی واقع ہوئی، جب یہ واضح ہوا کہ خطے میں سوویت یونین کے مفادات کو شکست دینے میں اسرائیل فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ پروفیسر اسٹیفن زونر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں یہ تاثر اب تک قائم ہے کہ اسرائیلی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے صدیوں کی جلا وطنی کے بعد اپنی ریاست بنائی جو ایک جمہوری ملک ہے۔ امریکی لبرلز کی پرانی نسل میں اسرائیل کے ساتھ جذباتی لگاؤ موجود ہے۔ وہ اسرائیلیوں کو ستائے ہوئے لوگوں کے طور پر دیکھتے ہیں جنہوں نے صدیوں کی جلا وطنی کے بعد بالآخر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے تاریخی طور پر ایک ترقی پسند ملک کی بنیاد رکھی۔ 2021 کی ایک تحقیق کے مطابق ہر 4 میں سے 1 امریکی یہودی اسرائیل میں رہ چکا ہے یا متعدد بار اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے۔ اس سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 6 امریکی یہودیوں کا اسرائیل سے جذباتی لگاؤ سامنے آیا۔ سرد جنگ تو ختم ہو چکی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات نہیں بدلے۔ اس کی ایک وجہ خطے میں درپیش اہم مسائل ہیں۔ 40 سال قبل امریکی سیکریٹری خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا جنگی طیارہ بردار جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا۔ اس جہاز پر کوئی امریکی فوجی سوار نہیں، اور یہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے تعلقات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ بیان آج کے اعتبار سے بھی اہم ہے اور اسرائیل کے لیے غیر مشروط امریکی حمایت کی وضاحت کرتا ہے۔ کونسل آف فارن ریلیشنز کی کولی رابنسن کا کہنا ہے کہ
مشرقی وسطی توانائی کی وجہ سے، ایرانی اثر و رسوخ کی وجہ سے اور سوویت یونین کی وجہ سے امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، اور اسی لیے اسرائیل کی حفاظت کو یقینی بنانا ہر امریکی انتظامیہ کی ترجیح رہا ہے۔ ایران اپنے متنازع جوہری پروگرام کی وجہ سے خطے میں امریکہ کے لیے بڑا درد سر رہا ہے، جو اسرائیل پر حماس کے حملوں کا حامی بھی ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور امریکہ نے حالیہ حملوں میں ایرانی کردار کے بارے میں اشاروں میں بات کی ہے، لیکن اب تک امریکی خفیہ ادارے کوئی ٹھوس شواہد تلاش نہیں کر پائے۔ حال ہی میں ایران نے روس اور چین سے تعلقات مضبوط کیے ہیں، اور امریکہ کے لیے اسرائیل کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ خطے میں اپنا کنٹرول بنانے کے لیے اسرائیل کو ہر صورت سپورٹ کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔